اور میں اور دیگر ہمارے ساتھ جو علماء ہیں، ہماری دیانتداری پر مبنی رائے یہ ہے، اگر کسی آدمی کو کوئی عذر ہو، کوئی بیمار آدمی ہے، رش کی وجہ سے اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا، اگر کسی وجہ سے کسی دن کی رمی اگر اس سے رہ جائے، تو 13ویں ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت میں اس کی قضا کر لے، اس پر دم واجب نہیں ہوگا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، حج کا موسم ہے اور اس وقت حجاج، عازمین حج کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، وہ رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عبادات رکھی ہیں۔ من جملہ ان میں حج کے علاوہ قربانی بھی ہے۔ میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر موجود ہے، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔ مختصراً اس کے فضائل اور اس کی تعمیر سے متعلق چند باتیں سماعت فرما لیجیے۔ یہ محترم گھر اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر سے پہلے سب سے پہلے پانی کو پیدا فرمایا، اور پانی کو پیدا فرما کر اس کے اندر موج کو پیدا فرمایا۔ جب پانی کے اندر موج آئی تو اس کے اندر جاگ پیدا ہوئی۔ جب جاگ پیدا ہوئی تو وہ پتھر کی شکل اختیار کر گئی اور اینٹ بن گئی۔ یہ وہ زمین کا پہلا ٹکڑا تھا جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور اسی اینٹ سے پوری دنیا کی زمین کو بچھایا۔ یہ جو اینٹ ہے اور یہ جو ٹکڑا ہے مٹی کا، اس سے پوری دنیا کی زمین کو اللہ رب العزت نے پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ یہ کعبہ اصل بھی ہے اور دنیا کے سینٹر کے اندر بھی ہے، ہدایت کا مرکز بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر
جو تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر. یہاں اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ وہ گھر جو نبیوں کے لیے ہے، جو صالحین کے لیے ہے، جو متقیوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا کہ للناس، سب لوگوں کے لیے، سب وہ پہلا گھر سب لوگوں کے لیے. اس میں استثناء کسی چیز کا نہیں کیا، کسی مخصوص طبقے کو، خواہ وہ انبیاء کا طبقہ ہو، خواہ وہ صالحین کا طبقہ ہو، کسی کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ فرمایا للناس، تمام لوگوں کے لیے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب اس گھر کو تعمیر فرمایا، یعنی اس کی بنیاد رکھی، تو بنیاد رکھنے کے بعد فرشتوں کو، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر ملائکہ نے کی ہے. اور جب وہ اینٹ رکھ دی گئی، اب وہ کعبہ زمین کی تہوں سے لے کر تحت الثرى تک وہ کعبہ ہے. اگر اس دوران کوئی آدمی کسی بھی مقام پر طواف کرے گا تو وہ طواف اس کا ہو جائے گا. اور فرشتوں کو یہ حکم ہوا کہ ساتوں زمین کے نیچے اس کی بنیاد رکھو اور تحت الثرى تک اس کی انتہا رکھو. اور فرمایا کہ جہاں کعبہ ہے آج، جس جگہ کعبے کی اینٹ رکھی ہے، اس مقام کے بالکل محاذات پر، ساتویں آسمان پر ایک گھر بناؤ، اور اس گھر کا نام ہے بیت المعمور. کیا نام ہے اس کا؟ بیت المعمور. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیت المعمور، جس طرح دنیا کے اندر انسان طواف کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، لیکن اسی طرح آسمان کے فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اللہ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. اور جس نے آج طواف کر لیا یا ایک مرتبہ طواف کر لیا، قیامت تک اس کی باری ہی نہیں آئے گی. تو حضرت انسان کو اللہ نے کتنا بڑا شرف نصیب فرمایا، کتنی بڑی عزتوں سے اور شرفوں سے نوازا کہ حضرت انسان جب چاہے اپنی ٹکٹ بک کروائے اور جا کے وہاں طواف کر لے. اس کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ تم ایک دفعہ طواف کر سکتے ہو، جتنی مرضی مرتبہ وہ چاہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اور طواف کرنے کی لذت انہی لوگوں سے پوچھیں جن کے قدموں نے صحن حرم کو چھوا ہے. اللہ اکبر. اس گھر کی محبت اللہ رب العزت نے حضرت انسان کے دل میں ڈال دی. فجعل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، کعبے کی تعمیر کی، تو کیا کہا؟ فجعل افئدۃ من الناس. غور کیجئے، فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو پیدا فرما دے. یہ نہیں فرمایا سب لوگوں کے دلوں کے اندر. مفسرین نے لکھا ہے کہ من الناس، من کو مینشن کیا گیا، من کو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو. اگر یہ من کا لفظ استعمال نہ ہوتا، کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ کا لفظ نہ آتا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودی کیا، عیسائی کیا، تمام مکاتب فکر اور دوسرے مذہبوں کے لوگ بھی کعبے کی محبت میں وہاں پہنچ جاتے. اللہ اکبر.
اس اللہ کے گھر کی محبت ہی عجیب ہے لوگوں. جن لوگوں کے قدموں نے صحن حرم کو چھوا ہے اور بوسہ دیا ہے، وہ کیفیت وہ بتا سکتا ہے کہ طواف کرنے کی اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی محبت اور اس کی لذت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا گھر اصل بھی ہے کیونکہ سب سے پہلی اینٹ وہاں رکھی گئی، اصل بھی ہے اور اس دنیا کا سینٹر بھی ہے. اور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے وسط میں کیوں رکھا، دنیا کے مڈل میں کیوں رکھا کعبے کو؟ کیونکہ یہ ہدایت کا مرکز ہے. اگر آپ نے کمرے میں روشنی کرنی ہو تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں ایسے مقام پر روشنی رکھوں تاکہ میرا پورا کمرہ، پورا ہال روشن ہو جائے. اگر وہ دائیں رکھے گا تو وہ سائڈ صرف روشن ہوگی، اگر لیفٹ رکھے گا تو صرف وہ سائڈ روشن ہوگی. لیکن اگر لائٹ کو درمیان میں رکھا جائے تو پورے کمرے کے کونے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس گھر کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا تو اللہ رب العزت نے دنیا کے وسط میں رکھا تاکہ ہدایت کے نور شمال و جنوب اور مغرب اور مشرق کے اندر پھیل جائے. اللہ اکبر. اور جب لوگوں یہ میسج وہ بھی لوگ سنیں گے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جب آپ حج کے لیے جائیں اس مقام کی زیارت آپ کو نصیب ہو، حرم کے ہر مقام پر منتظم پر اور مقام ابراہیم پر جب آپ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہدایت کے نور پھیلے اور ہدایت کی خوشبو پھیلی، جس کی مہک نے کئی لوگوں کے سینوں کو منور کر دیا ہے. تو وہاں ہدایت کی دعا ضرور مانگیے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے محاذات میں بیت المعمور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، 7ویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے، آپ نے خوبصورت چہرے والے جن کی داڑھی سینے تک آ رہی تھی، خوبصورت چہرے والے بزرگ کو دیکھا. آپ نے پہچانا نہیں ہے. پوچھا جبریل یہ بزرگ کون ہے اور یہ کس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے جو بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی عالم، کوئی مفسر، قرآن کا درس دینے والا، اگر وہ اپنی کمر کو کعبے کی طرف کرتا ہے اور اپنا رخ، جس طرح میں کھڑا ہوں آپ سے مخاطب ہوں، اگر اس طرح کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ کعبے کی توہین نہیں ہے. اگر توہین ہوتی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ بیٹھتے. تو یہ جائز عمل ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلے اس کی تعمیر کی ملائکہ نے. جب آدم علیہ السلام اس سرزمین دنیا پہ تشریف لائے، آپ طواف کر رہے تھے کعبے کا، تو آپ دل میں خوش ہوئے، کہا مولا تیرا شکر ہے کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں کعبے کا طواف کرنے والا. تو جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ میرے نبی آدم علیہ السلام کو جا کے بتاؤ کہ آپ پہلے شخص نہیں ہیں، آپ کی پیدائش تو ابھی ہوئی ہے، بلکہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی اور اس سے پہلے بھی کعبے کا طواف ہو چکا ہے. آپ پہلے شخص نہیں ہیں.
ہزاروں سال پہلے اس کی بنیاد رکھ دی گئی اور اس سے پہلے بھی کعبے کا طواف ہوتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ملائکہ نے اس کی تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد اختلاف ہے علماء کا کہ اس کے بعد کس نے کی۔ تو بہرحال زمانہ آتا ہے، حضرت بعض علماء کہتے ہیں دو روایات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور اس میں جب سیلاب آیا تو کعبے کی جو دیواریں تھی وہ مسمار ہو گئیں، ملیاں میٹ ہو گئیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے فرمایا کہ کعبے کی تعمیر کرو۔ عرض کی، اللہ مجھے تو اس کا مقام بھی پتہ نہیں ہے، اس کی بنیادیں بھی پتہ نہیں ہے، اس کا عرض اور طول بھی معلوم نہیں ہے۔ تو ایک روایت آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہوا بھیجی اور جس مقام پر وہ ٹھیلا بنا ہوا تھا وہ ہٹ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ کعبے کی بنیادیں یہاں ہیں۔ وہاں سے انہوں نے دیوار کو چڑھانا شروع کر دیا۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سائبان بھیجا بادل کا، کہا کہ یہ سائبان جس مقام پہ آئے گا وہاں کعبے کی بنیادیں ہوں گی۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے اللہ، ہم نے تیرے گھر کی، یا اللہ بنیادیں رکھ دی ہیں، ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ اپنے جناب سے اس کاوش کو شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ لوگوں، جو بھی نیکی کا عمل کی توفیق آپ کو ہو جائے، اس پہ تکبر کرنے کے بجائے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میرے گناہوں کے باوجود، اے اللہ میرے سیاہ کاریوں کے باوجود، اے اللہ میں ناکارہ تھا، اس کے باوجود آپ نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اے اللہ اس عمل کو اپنی رحمتوں سے شرف قبولیت سے نواز دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم طواف شروع کرتے ہیں کعبہ کا، اور جو لوگ وہاں گئے ہیں، جب طواف ہوتا ہے 7 چکر طواف کے کاٹنے ہوتے ہیں تو انسان، کعبہ جو ہے وہ انسان کے بائیں طرف ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھا کام کی ابتدا جو ہے وہ پسند تھی کہ میں دائیں طرف سے کروں۔ آپ جوتا پہنتے تھے دائیں طرف سے، کنگھی کرتے تھے دائیں طرف سے، سرما ڈالتے تھے دائیں طرف سے، مسجد میں داخل ہوتے تھے دائیں پاؤں کے ساتھ۔ ہر کام، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مجھے یاد آئی کہ آپ نے یہ بات کہی، اتنے بڑے عاشق رسول تھے، کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے دائیں طرف کبھی تھوکا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نبی کو دائیں طرف کا جو حصہ تھا وہ انتہائی پسندیدہ تھا، لہذا میں کبھی تھوکا نہیں کرتا تھا دائیں طرف۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کبھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی قبلے کی طرف ہم تھوک دیتے ہیں۔ دائیں طرف، اگر کوئی دائیں طرف تھوکے گا کوئی حرام نہیں ہے، لیکن عشق و محبت کی بات ہے کہ دائیں طرف بھی کبھی نہیں تھوکا۔ تو بائیں طرف سے آپ طواف شروع کرتے ہیں، کعبہ بائیں طرف۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اصل حکمت اللہ رب العزت کو معلوم ہے، لیکن مقناطیس کو ہی کھینچتا ہے۔ یہ دل لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوتا ہے، بائیں طرف ہوتا ہے۔ جتنا دل کعبے کے پاس ہوگا
اس کے نور سے اور اس کے فیوزات اور برکات سے وہ زیادہ مستفید ہوگا، لہذا اسے کہا کہ بائیں طرف سے تو اپنے طواف کو شروع کر۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، اگر آپ غور کریں، کعبے کی اصل مٹی سے، میں آلریڈی بیان کر چکا ہوں، کعبے کی جو تعمیر کی گئی مٹی سے، اور حضرت انسان کو بنایا گیا کس سے؟ مٹی سے۔ خلقہ من تراب، خلقہ من تراب۔ یہی بات تو شیطان نے کہی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آگ سے بنایا گیا، اسے تو مٹی سے بنایا گیا۔ تو حضرت انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین کی مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور اسی مٹی میں وہ جائے گا، اور اسی زمین سے کل قیامت کے دن اس کی قبر کو کھولا جائے گا، اور وہ اللہ کے دربار کی طرف چلے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو بھی مٹی سے پیدا کیا، اور سب سے پہلے گھر کو، جو اس دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے کعبہ، اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، فضائل تو آپ نے بہت سنی ہیں، لیکن حج مبرور، ایسا حج جو مقبول ہو، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور پہلی شرط یہ ہے کہ جو حج کے لیے جائے وہ اپنی نیت کو خالص رکھے، کوئی شہرت کی نیت نہ رکھے۔ یہاں سے جو آدمی جاتا ہے سب سے پہلے اپنی آرام کا انتظام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بڑے بڑے ہوٹلز میں رہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس سواری پہ سفر کیا حج کا، روایات کے اندر آتا ہے کہ جو سیٹ تھی سواری کی وہ بہت زیادہ بوسیدہ تھی، اور اس کے اوپر جو کپڑا پڑا ہوا تھا اس کی قیمت بھی 4 درہم سے بھی کم تھی۔ اور آپ نے جب حج کی نیت کی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ایسا حج کر رہا ہوں جس میں نہ شہرت کی نیت ہے اور نہ کسی اور چیز کی نیت ہے اور نہ ریاکاری کی نیت ہے۔ اے اللہ، میں صرف خالصتاً تیرے لیے حج کر رہا ہوں۔ اور نمبر 2 شرط یہ کہ حلال مال کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 3، حج پہ جب آپ جائیں تو وہاں لوگوں کے ساتھ جھگڑے نہیں، وہاں دھکے بھی پڑیں گے، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن ہم نے وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے جناب لوگ، پڑھے لکھے لوگ وہاں لوگوں کو دھکے دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں اس مبارک سرزمین پر۔ اور اسی ضمن میں یہ مسئلہ بھی میں بیان کرتا چلوں کہ لوگوں کو چونکہ مسائل پتہ نہیں ہوتے، اور وہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے مسئلے کا ایک رخ ہوتا ہے، وہاں فتوے بازی لگا رہے ہوتے ہیں، تیرا حج قبول ہی نہیں، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ کئی سفر ہوئے حج کے، الحمدللہ میں نے وہاں دیکھا عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنے کا مسئلہ، یہ علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے۔ وہاں اگر کوئی آدمی 2 نمازوں کو جمع کرتا ہے تو وہاں جناب ایک دوسرے پر تان و تشنی اور فتویٰ بازی لگ رہی ہوتی ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی اور بغیر سنت ظہر کی ادا کی، یعنی بغیر ظہر کی سنتیں ادا کی، آپ نے بغیر ظہر کے سنتوں کے آپ نے عصر جو ہے وہ ادا کی۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی امیر حج کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے وہ ظہر اور عصر کو اکٹھا کرے گا،
اگر وہ اکیلا پڑھے گا تو وہ دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنے خیمے میں ہوگا تو وہ اکٹھا نہیں کر سکتا نماز کو. اس کے مد مقابل امام شافعی اور امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں امام محمد اور امام یوسف اور دیگر جمہور فقہا، وہ کہتے ہیں کہ امیر حج ہو یا نہ ہو، اور وہاں اگر کوئی خیمے میں ہو، اکیلا ہو، کسی بھی عرفات کے مقام پر اکیلا نماز پڑھ کے بھی اگر وہ ظہر کے ساتھ عصر کو ملانا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی. لہذا بھائی وہاں فتوے لگانے کے بجائے اگر کوئی آدمی خیمے کے اندر جماعت کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کر لے، لیکن ذہن میں رکھیں جب آپ ظہر عصر کو جمع کریں گے تو ظہر کے بعد سنتیں ادا نہیں کریں گے. نفل پڑھنا، کھانا پینا ظہر نماز پڑھنے کے بعد اور یا سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ مکروہ ہے تمام علماء کے نزدیک، فقہا کے نزدیک. اس کے فوراً بعد عصر ادا کر لی جائے. ہاں کوئی جماعت کے ساتھ ہو، ہاں وہ اکیلا ہو، اگر وہ جمع کرنا چاہے ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جمع کرنا چاہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو فتوے بازی لگانا چھوڑیں، وہاں جس مقصد کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں اس مقصد کو پورا کیجئے. اور اسی ضمن میں ایک اہم مسئلہ، کئی لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے اس سے بھی. دیکھیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ہر دن کی جو رمی ہوتی ہے، جو ہم پتھر مارتے ہیں، ہر دن کی رمی کا جو اخیر ٹائم ہے وہ دوسرے دن طلوع فجر تک ہوتا ہے. اس سے پہلے یعنی جو رات گزرتی ہے، صبح طلوع فجر سے پہلے اگر وہ رمی کر لے گا اس دن کی، اس کی رمی ادا ہو جائے گی. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر طلوع فجر کا وقت ہو گیا تو اس کو اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اس دن کی رمی کی، اور دم بھی دینا پڑے گا. اور یہ قضا 13ویں ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے وہ کرے گا. جبکہ دوسرے فقہا امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام صاحب کے اپنے جو شاگرد ہیں صاحبین، وہ کہتے ہیں کہ ہر دن کی رمی کا آخر وقت، ہاں وہ 10ویں ذوالحجہ ہو اور باقی جتنے بھی دن ہیں رمی کے، اس کا آخر ٹائم 13ویں ذوالحجہ کی مغرب تک ہے. اگر کسی وجہ سے کسی بندے نے 10ویں ذوالحجہ کی رمی نہیں کی تو وہ 13ویں ذوالحجہ کی مغرب کا سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت میں رمی کر لے گا تو اس کی رمی ادا ہو جائے گی اور اس پر دم بھی واجب نہیں ہوگا. اور میں اور دیگر ہمارے ساتھ جو علماء ہیں، ہماری دیانتداری پر مبنی رائے یہ ہے، اگر کسی آدمی کو کوئی عذر ہو، کوئی بیمار آدمی ہے، رش کی وجہ سے اگر کوئی وہاں نہیں پہنچ سکا، اگر کسی وجہ سے کسی دن کی رمی اگر اس سے رہ جائے تو 13ویں ذوالحجہ کی سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت میں اس کی قضا کر لے، اس پر دم واجب نہیں ہوگا، اس پر دم واجب نہیں ہوگا. تو یہ مختصر مسائل تھے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ سنیں گے، انہیں فائدہ بھی ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو لوگ حج پہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور اللہ رب العزت بار بار بیت اللہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے. جب ہاتھ اٹھایا کریں تو ضرور دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما. اب تو مجھے بھی گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور دل مچلتا ہے، کبھی دل کرتا ہے کہ اگر پر لگے ہوں، اے اللہ اگر آپ نے پر دیے ہوں تو ہم اڑ کے تیرے گھر کے پاس پہنچ جائیں. اے اللہ ہم سب کو وہاں اس گھر کی حاضری نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.